نمرود دنیا کا واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ نمرود کافر تھا، لیکن یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رسالت نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو کچھ لوگ ایمان لائے، جن میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی۔ جب نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا۔ اگر آپ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو واقعہ مکمل سنیں اور ثواب حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بت کو نہ توڑا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ رات گزرنے کے بعد صبح کو نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو نمرودیوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا، تو اس واقعے کی خبر نمرود کو دی گئی۔ تو نمرود نے کہا کہ جب کسی کو یہ کام کرتے دیکھا ہی نہیں تو سزا کیوں دی جائے۔ اس پر جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، ان لوگوں نے نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر ابراہیم کو سزا نہیں دوں گا، ابھی صرف ان کو گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا وہ موجود تھا، جو کچھ ہوا وہ سب اس بت کی نظروں کے سامنے ہوا، تو اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے تو ٹھیک، اور اگر یہ نہ بول سکے تو یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی تو انہیں خود کو بچانا چاہیے تھا، نیز یہ کہ اگر بڑے بت میں طاقت ہوتی تو وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتا تو پھر ان بتوں کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بت کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے، تو تم لوگ غلط ہو جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب نمرود کو ان کی تبلیغ کا زور و شور معلوم ہوا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا اور ایک لوہے والے قید خانے میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا تو وہ پہلے جیسے ہی تھے، ان کو آگ سے کوئی نقصان نہ ہوا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک قید خانے میں بند رکھا، اور اسی دوران نمرود نے میدان کوسہ ایک 4 دیواری تیار کروائی، جس کی لمبائی ایک روایت کے مطابق 60 گز، چوڑائی 40 گز اور اس کی بلندی 20 گز تھی۔
جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو نمرود نے کہا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب آگ لگائی تو اس سے شعلے بھڑکے اور یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی پرندہ فضا میں اس جگہ سے نہیں گزر سکتا تھا۔ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں رکھی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ لوگ اسی بات پر باتیں کر رہے تھے کہ شیطان نے انہیں منجلک بنانے کا مشورہ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور منجلک میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دے۔ حکم دیا گیا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ فرشتے ہوا نے کہا، آپ کہیں تو ہم آندھی سے اس آگ کو بجھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں پانی ڈال کر آگ بجھا دوں، تو ارشاد ہوا کہ ضرورت نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلک میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اللہ کو علم ہونا ہی کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے تو فرمانے باری آگ کو پہنچ چکا تھا۔ فرمانے باری ہے کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار ہو گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی آگ کو پھونک رہی تھی، اس لیے خدا نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور ہی سے منہ میں پانی لے کر آگ کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائے، اس لیے خدا نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ ایک روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار میں جا کر ابراہیم کی طرف نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں دیکھا۔ نمرود کو یہ تھا کہ ابراہیم جل کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ منجلک کے ذریعے اب پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر منجلک میں رکھ کر پھینکے گئے۔ ایک روایت کے مطابق وہ پتھر ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور خدا کے حکم سے بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں آگ بجھ گئی۔
جی تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔